بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رحمتوں میں رکھے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سعادت مند کرے۔ کل ایک ہم نے لفظ بولنا سیکھا تھا، خلینی، تو وہ متکلم کے اعتبار سے تھا۔ آج اسی لفظ کو ہم مخاطب کے اعتبار سے سیکھیں گے۔ خلی لفظ تھا، نون اور یا متکلم کی ہم نے ساتھ لگائی تھی، آج ہم کاف مخاطب کا ساتھ لگائیں گے، خلیق۔ ٹھیک ہے جی، اس کے لیے 4-5 جملے میں نے لیے ہیں جن کو میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 1، خلیق معایا، خلیق معایا، میرے ساتھ رہو، خلیق معایا۔ اس کی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ فون پر کسی سے بات کر رہے ہیں، درمیان میں آپ کو مثال کے طور پہ کوئی اور کام پڑ گیا، آپ مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہولڈ رکھیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کہیں گے خلیق معایا، یعنی آپ میرے ساتھ ہی رہیں، ٹھیک ہے، میں آپ سے دوبارہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، آپ ہولڈ پہ رہیں۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے خلیق معایا، اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ توجہ پوری نہیں دے رہا، وہ دائیں بائیں اپنے کام میں لگا ہوا، آپ کی بات پوری غور سے نہیں سن رہا، تو آپ کہیں خلیق معایا، یعنی آپ میرے ساتھ رہیں، میری بات سنیں آپ، ٹھیک ہے، خلیق معایا، آپ میرے ساتھ رہیں، فزیکلی اعتبار سے نہیں چلیں، آپ میرے ساتھ ہی رہیں، جہاں میں جا رہا ہوں میرے ساتھ چلیں، ہر اعتبار سے استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے خلیق ساکت، خلیق ساکت، خاموش رہو، اپنے آپ کو خاموش رکھو، دونوں معنی اس کے، خلیق ساکت، خاموش رہو، خلیق ساکت، خاموش رہو، اپنے آپ کو خاموش رکھو، یعنی مت بولو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خلیق رجال، خلیق رجال، ٹھیک ہے، خلیق رجال، مرد بنو، مرد بنو۔ یہ جو جملہ بولا جاتا ہے نا، یہ زیادہ تر بچوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر کسی بچے کو کوئی چوٹ لگ گئی، بچے کہیں سے گر گیا خدا نہ کرے اور رونے لگ گیا، تو اس کو پھر کہا جاتا ہے مرد بنو، مت رو، بہادر بنو، جسے کہتے ہیں نا، خلیق رجال۔ اور اسی طرح یہ وہاں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی آدمی جو ہے کوئی بات کر دے اور بات کرنے کے بعد وہ دوسرے وقت میں اپنی ہی بات سے کیا ہے وہ مکر جائے، کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، یا میں نے ایسے نہیں کہا تھا، اپنی ہی بات جھٹلا دے، جس کو آج کل ہماری زبان میں یو ٹرن کہتے ہیں۔ اگر وہ یو ٹرن لے لے، ٹھیک ہے جی، تو اس کو پھر کہا جاتا ہے خلیق رجال، مرد بنو بھائی۔ ایک آپ کی زبان ہونی چاہیے، جو آپ نے زبان جو ہے وہ بولی ہے اور کہی ہے اس پر قائم رہیں آپ، خلیق رجال، یعنی مرد بنے، مرد اپنی زبان سے ہٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح خلیق صاحی، خلیق صاحی۔ اچھا چلے، میں اس جملے کو سمجھانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات ذرا ڈسکس کر لیتا ہوں۔ بہت سارے دوست احباب ہیں، ہر بندے کی جو تعلیمی استعداد ہوتی ہے اور صلاحیت ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہاں پر جو ہم عربی اس چینل پر سکھا رہے ہیں نا، دیکھیں اس کا تعلق صرف اور صرف اتنا ہے کہ جو عرب کنٹریز میں جو لوگ عربوں کے ساتھ اس وقت گزار رہے ہیں، وہ کسی بھی اعتبار سے مزدوری کر رہے ہیں اور کچھ بھی ہے، ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اپنا اظہار ما فی الضمیر نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے یہ عربی سکھائی جا رہی ہے تاکہ وہ ان سے بول سکیں اور انہی کی لہجے میں بات کر سکیں۔ جہاں تک تعلق ہے اصل عربی کا اور گرامر کے ساتھ اور مؤنث اور مذکر اور ساری چیزوں کا مطلب خیال رکھتے ہوئے اور گرامر کو مد نظر رکھتے ہوئے کتابی عربی جسے کہہ سکتے ہیں آپ، تو وہ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس بہت ساری جو ہے نا جی مواقع موجود ہیں۔ آپ کے پاس بڑے بڑے ادارے ہیں جو اس کو عربی سکھا رہے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر اگر سرچ کریں گے تو آپ کو 100% صرف ایسے ہی لوگ ملیں گے جو آپ کو کتابی عربی سکھا رہے ہوں گے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں اس چیز کو سرچ کرنے کے بعد کہ بہت سارے ایسے چینلز ہیں کہ جو عربی سکھا رہے ہیں، لیکن وہ عربی پڑھی ہوئی سامنے لکھی ہوئی لفظ جو ہے نا وہ بول رہے ہیں اور ان کو خود نہیں بولنا آ رہا، وہ لفظ، اس کا تلفظ خود نہیں بولنا آ رہا ان کو۔ تو انتہائی محتاط ہو کہ آپ کو سوشل جو مطلب ہمارا نیٹ ورک ہے، اس پر بہت سارے آپ کو ایسے چینل ملیں گے، لیکن عربی بہت شاذ و نادر کوئی آپ کو صحیح سکھا رہا ہوگا۔ البتہ جو اداروں کے اندر عربی سکھائی جاتی ہے وہاں آپ کو ایک معتبر استاد مل سکتا ہے جو آپ کو کتابی گرامر کے ساتھ عربی صحیح سکھا سکتا ہے۔
لیکن ہمارا جو اس وقت چینل ہے اس پر ہم عربی سکھا رہے ہیں کہ جو آپ عربوں کے ساتھ عربی لہجے میں بول سکیں. یہ وہی شخص آپ کو سکھا سکتا ہے جو عربوں کے ساتھ اختلاط میں چل رہا ہو، یعنی عربوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ہو. اس کا سارے کی ساری عربی جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں نا، اس کا تعلق سماع سے ہے، یعنی عربوں سے جو باتیں اور جو جملے سنے جا رہے ہیں نا وہ آپ کو میں سکھا رہا ہوں. اگر گرامر کی بات کریں، کتابی عربی کی بات کریں، وہ تو بہت آسان ہے. ایک کتاب لیں، اس کو آپ روزانہ تھوڑا سا اس کا جو ہے پڑھ کے حصہ سنا دیں، اپنے انداز میں اس کو بول دیں، ٹھیک ہے. تو یہ عربی وہ ہے جو اس کو عرب بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور عربوں کی جو عربی اس وقت بولی جا رہی ہے عربوں کے بیچ میں، یہ وہ لہجہ ہے، وہ عربی ہے. اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ہوں گی یقیناً. گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا بہت ساری غلطیاں نکلیں گی، لیکن یہ جدید عربی ہے، جدید لہجہ جو اس وقت عربوں کے ہاں استعمال کی جا رہا ہے. اور یہ مستقل ایک حجت ہوتی ہے. اہل لغت جب کسی لفظ کو کیسے بھی استعمال کرنے لگ جائیں تو وہ مستقل ایک دلیل بن جاتا ہے. چلیے اب چوتھے لفظ پہ آتے ہیں. خلیق صاحی. خلیق صاحی، جاگتے رہو یا اپنے آپ کو جگا کے رکھو، ٹھیک ہے. خلیق صاحی، اپنے آپ کو جگا کے رکھو. خلیق نائم. خلیق نائم، اپنے آپ کو یعنی سوتے رہیں، آپ مت جاگیں. خلیق نائم، آپ سوتے رہیں، آپ مت اٹھیں، ٹھیک ہے، آرام کریں آپ. تو بات لمبی ہو گئی ہے، تو آپ تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ جدید عربی لہجہ سیکھنا چاہتے ہیں، عرب جس طرح بول رہے ہیں، گرامر سے ہٹ کے، ساری چیزوں سے ہٹ کے، بس عرب جیسے بول رہے ہیں ویسے ہم بول رہے ہیں، تو آپ یہ سیکھ سکتے ہیں بڑے ایزیلی طریقے سے. یہ بالکل وہی الفاظ اور کلمات ہیں جو عرب آپس میں استعمال کر رہے ہیں. اور یہ کوئی بھی جتنی بھی عربی اچھی جانتا ہوگا نا، اگر وہ کتابی عربی جانتا ہے، گرامر سے وہ 100% واقف ہے، وہ بہت خوبصورت عربی بولے گا، لیکن جدید لہجہ وہ نہیں کہلائے گا. وہ عربی فصیح کہلائے گی جو قرآن کی زبان ہے اور عربی زبان ہے. لیکن عربوں کے بیچ میں جو لہجہ ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. دوبارہ سے ریوائز کرتا ہوں میں آپ کو. اب لہجے پر فوکس کیجئے گا. خلیق معایا. خلیق معایا، میرے ساتھ رہیں. لکھنے میں بھی اور طرح آتا ہے لیکن میں نے ویسے لکھا ہے، ایسے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. خلیق ساکت، خاموش رہو. خلیق ساکت، خاموش رہو، اپنے آپ کو خاموش رکھو. خلیق رجال، مرد بنو. خلیق رجال، مرد بنو. خلیق صاحی، جاگتے رہو، اپنے آپ کو جگا کے رکھو. خلیق نائم. خلیق نائم، آرام کرتے رہیں، آپ سوتے رہیں، ابھی مت اٹھیں، ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ جو ہے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کو جن کو یہ ضرورت ہے، مطلب عرب کنٹریز میں آپ کے دوست ہیں، اپنے کانٹیکٹس میں جتنے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ، اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو. کتنے ایسے لوگ ہمارے ارد گرد بیچارے نئے نئے آئے ہیں، ان کو یہ نہیں بولنا آتا کہ یار میری تنخواہ دے دو یا مجھے کوئی اچھی رہائش دے دو، مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے. وہ بیچارے بتا ہی نہیں سکتے کیونکہ زبان نہیں آتی. تو اس لیے جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کو. اور یہ انشاءاللہ جتنی بھی عرب کنٹریز میں سب میں یہ بات سمجھی جائے گی. اور آپ کو اگر اس لہجے میں کوئی عربی بولے گا، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت علاقوں کے اعتبار سے لہجے میں فرق آئے، لیکن عربی صحیح فصیح جدید لہجہ سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے جی، اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.